بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چہل حدیث مبارکہ کی فضیلت یقیناً آپ نے پڑھی اور سنی ہوگی، اور احادیث مبارکہ کو یاد کرنا اور اس کو محفوظ رکھنا اور اس کو آگے اس کی اشاعت کرنا، اس کو آگے پھیلانا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے اور ایک خوبصورت دعا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خوبصورت کھیت سرسبز و شاداب اور لہلہاتے انداز میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور جب ہم رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو ایک عجیب سے سکون کا اور ایک عجیب سی مٹھاس کا احساس ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر جامع اور عمدہ اور احسن انداز میں دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری کوئی حدیث مبارکہ کو سنا، یاد کیا اور اس کو محفوظ کیا، اور پھر اس کو آگے کسی کو بتایا، سنایا یا یاد کروایا۔ ظاہری سی بات ہے، جب کسی چیز کی اہمیت ہمارے دل میں ہوتی ہے تو وہ اہمیت کا مقصد فضیلت ہی بنتی ہے۔ اہمیت تبھی آتی ہے جب ہمارے پاس اس کی فضیلت موجود ہو، اور وہ اہمیت ہماری دلچسپی کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا جمع ہونا اور پڑھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ فرمائے۔ کسی بھی عمل میں تین چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک یہ، شریعت کی روشنی میں ہمارا عمل درست ہو اور ہمارے عمل میں اخلاص بھی ہو، اور وہ عمل سنت کے مطابق بھی ہو۔ قیامت کے دن جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو ان تین چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ کہ پہلے ہمارے عمل کو پرکھا جائے گا کہ آیا ہمارا عمل درست ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھا جائے گا کہ اس میں اخلاص بھی ہے یا دکھلاوا ہے۔ تیسرے نمبر پر کہ آیا یہ سنت کے مطابق ہے یا بدعت ہے، سنت سے ہٹ کر ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنا ہر عمل آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے کہ کیا یہ عمل مجھے آخرت میں فائدہ دے گا۔ تو آج سے ہم باقاعدہ چہل حدیث مبارک کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نیت اور اخلاص نیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پڑھنے سے قبل ہم اپنی نیتوں کی اصلاح بھی کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ صرف عربی کے الفاظ یاد کرنے یا احادیث مبارکہ کا ذخیرہ یاد کرنے کے لیے ہم نہیں پڑھ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، اس کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اس حدیث مبارکہ کے عربی کے الفاظ بھی یاد کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت تاثیر رکھی ہے۔ یہ قرآن کی زبان ہے اور جنت کی زبان ہے۔ اس میں تاثیر کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ بھی ہے۔ اس میں نہ صرف تاثیر ہے بلکہ دلوں کا سکون بھی اس سے وابستہ ہے۔ تو الفاظ کیا ہیں حدیث مبارکہ کے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ ثواب کے تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے اور اللہ کی رضا کی نیت کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر دکھلاوے کی نیت کرتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا آغاز اس حدیث مبارکہ سے کیا ہے۔ ہمارے بزرگان دین اس کو نصف دین کہتے ہیں، کیونکہ نصف دین عمل ہے اور نصف دین نیت ہے۔ نیت کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار اچھی نیت پر ہے۔ اگر اچھی نیت کرے گا
تو ثواب ملے گا، اچھی نیت نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا۔ اب یہاں ذرا ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حدیث مبارکہ تو یہ عام طور پر بہت سے لوگوں کو یاد ہوتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، لیکن بعض لوگ اس کا بالکل غلط مطلب سمجھ کر غلط جگہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ناجائز کام کیا جو درست کام نہیں ہے، اس کی تعویل میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نیت تو درست تھی، غلط کام کیا، ناجائز کیا، شریعت کے خلاف کیا۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، لہٰذا چاہے عمل خراب ہو لیکن نیت درست ہے۔ کوئی آدمی غلط نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کو بتا دیں کہ بھئی طریقہ درست نہیں ہے تو جواب کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے، زیادہ تدقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اس کو اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں کہ غلط کام کی تعویل میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نیت درست تھی۔ خوب سمجھ لیجئے کہ غلط کام درست نیت سے صحیح نہیں ہوتا۔ جو کام غلط ہے وہ غلط ہے، ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، چاہے کتنی اچھی نیت سے ہی کیوں نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اور وہ نیت یہ کرتا ہے کہ اس سے حاصل ہونے والا مال میں غریبوں میں صدقہ کروں گا، نیت تو بڑی اچھی ہے، صدقہ کی ہے، لیکن عمل غلط ہے، تو اس اچھی نیت کی وجہ سے چوری حلال اور جائز نہیں ہوگی، اس کو درست نہیں کہا جا سکتا، اس وجہ سے کہ نیت صحیح تھی تو چوری بھی درست ہوگی۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ اعمال کا لفظ استعمال فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اعمال وہ جن کو شریعت معتبر عمل مانے، وہ نیت کے بغیر درست نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ہے کہ غلط عمل ہماری ٹھیک نیت سے صحیح ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح نیت کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، تو جب ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جب نفل نماز پڑھنے لگے ہیں تو اس میں ایک سے زیادہ نیتوں کا اضافہ کر لیں۔ اچھی نیت کا اضافہ کرنا، ہمیں جتنی اچھی نیت ہوگی اور زیادہ نیتیں ہوں گی تو اس میں ہمیں ثواب بھی اس قدر زیادہ ملے گا۔ جس طرح ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں تو اس میں 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکرانہ، اگر مسجد میں جا کر پڑھ رہے ہیں تو صلاۃ المسجد اور تحیت المسجد ہو گئی، اور وضو کیا ہے فوراً مسجد میں گئے ہیں تو تحیت الوضو بھی پڑھ لیں۔ تو اس طرح ایک سے زائد نیتیں کرنے کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ یہاں تک آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اس جہل حدیث مبارکہ پر آپ کو ادارے کا آفیشیل نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے حدیث مبارکہ سنا بھی سکتے ہیں، اور اپنی حاضری اسی سبق کے کمنٹ باکس میں آپ لگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز روزانہ کی بنیاد پر ہم ایک حدیث مبارکہ یاد کریں گے، پڑھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔